جب کوئی خامد پریشان ہو وہ اپنی پریشانی اپنی بیوی کو بتائے تو بیوی کا پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی بات پوری تفصیل کے ساتھ سنے، بڑے ہی حوصلے کے ساتھ سنے، اور جب وہ بات مکمل کر لے، کرنے کے بعد بیوی کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کو حوصلہ دے، اپنے خامد کو یہ کہے کہ بھی کیا ہو گیا، پریشانی والی کون سی بات ہے، پریشان نہیں ہونا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ آج دکان پہ گاہک نہیں آیا تو آپ پریشان ہیں، انشاءاللہ کل آ جائے گا۔ آج قرضہ نہیں ہے ہمارے پاس دینے کو، کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرضہ دیں گے تو ہمارے پاس پیسے ہوں گے، قرضہ دے لیں گے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، کل چل پڑے گا۔ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ عورت کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کو حوصلہ دے، اپنے خامد کو حوصلہ دے، پہلا اس کا حق یہ ہے۔ اب یہ دیکھیے ہمارے پاس صحیح البخاری کے آج ہم حدیث پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جب رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی وحی کے ایام تھے، جب پہلی وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ غار حرا میں تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں جب تشریف لائے تو آتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، فقال اقرأ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ کا تو کوئی استاد ہی نہیں تھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ لیا۔ حدیث کے کیا لفظ ہے؟ آپ فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي، مجھے جبرائیل نے پکڑ لیا، فَغَطَّنِي، مجھے دبایا، ایسے دبایا، اور دبانے کے بعد اتنا دبایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری طاقت ختم ہونے لگی۔ پھر ثم ارسلانی، پھر مجھے چھوڑ دیا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں پڑھیے، تو پھر میں نے وہی جواب دیا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے ہوا تو میں نے پھر یہ کہا کہ بھی میں ما انا بقارئ۔ پھر جب تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے دبایا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اقرأ، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر جس نے آپ کو۔ تو اب نبی علیہ السلام عجیب کیفیت تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے دبایا، یہ سارے واقعہ جو پیش آیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے نا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان تھا، گھبرائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خدیجہ امی جان ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورضا کے پاس پہنچے تو آپ فرما رہے تھے کیا؟ زملونی زملونی زملونی، مجھے اوڑھنی پہنا دو، مجھے اوڑھنی پہنا دو۔ فزملوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوڑھنی دی گئی۔ اللہ، جب اوڑھنی دی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حتی ذہب عنہ الروع، جب آپ کا ڈر خوف چلا گیا نا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ ساری بات سنی کہ ایسے ایسے ہوا، ایسے میں بیٹھا ہوا تھا، اس طرح کوئی آیا، اس نے آ کے مجھے دبایا، مجھے کہا پڑھو۔ پھر تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی رہی۔ ہماری بہن کا بھی حق بنتا ہے اپنے خامد کی بات سنے خاموشی۔ پھر جب مکمل ہوئی بات تو نبی علیہ السلام فرما رہے تھے لقد خشیت علی نفسی، کہ میں تو اپنی جان سے اب ڈر رہا ہوں، مجھے تو میری جان کا خطرہ ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ اللہ، اس وقت امی جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورضا نے جب نبی علیہ السلام پریشان تھے پہلی خاموشی کے ساتھ بات کو سنا، پھر ارشاد فرمایا کیا؟ کہتی ہیں کلا، ہرگز نہیں،
کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم میں کھا کے کہتی ہوں، ما یخزی کاللہ ابدا، آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اپنی پریشانی بیان کر رہے تھے، اتنا بڑا واقعہ نمودار ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، لیکن سامنے والی آپ کی جو بیوی ہے، ہماری ماں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ اکبر آپ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث کے لفظ ہیں انک لتصل الرحم، آپ تو اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ تو اتنے پیارے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ وتحمل الکل، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ تو مفلسوں کے لیے، غریبوں کے لیے کماتے ہیں،